عظیم المرتبت ہے خان وعدہ اعلیٰ حضرت کا. اگر اعلیٰ حضرت کے نام پر نہیں بولے تو سنیوں زندہ رہنا بیکار ہے. ذرا ایک مرتبہ سرکار تاج الشریعہ کے نام پر ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اچھے لوگ بولنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، کنجوس لوگوں کو ایک دم پسند نہیں کرتا ہوں. میں 3 سال پہلے جب لاک ڈاؤن نہیں لگا تھا بریلی شریف ایک سیٹ کو پکڑ کے لے کے گیا کہ شاید راستے پر خرچہ پانی کرے گا، مگر کم بخت بریلی پہنچا دیا، 5 روپیہ خرچہ نہیں کیا. جب اسٹیشن پر اترے 10 روپیہ کا بادام لیا، 2 ٹھو پھوڑ کر میرے حوالے کیا. یہاں تک تو ٹھیک تھا، اوپر سے یہ بول دیا میرے ساتھ رہیے گا تو ایسی کھاتے پیتے رہیے گا. تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ایسے کنجوس لوگوں سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے. میرے وجود کو وہ اس طرح تسلیم کرتا ہے، قطرہ ہو کے دریا میری تعظیم کرتا ہے. خدا کنجوس لوگوں کو کبھی دولت نہیں دیتا، اسی کو مال دیتا ہے جو تقسیم کرتا ہے. ذرا آپ کو مال تقسیم نہیں کرنا، مسکراہٹ تقسیم کرنی ہے. کیونکہ میں نے کہا ہے کہیں پر ثواب کہیں پر عذاب ہوتا ہے. پیار میں کہاں حساب و کتاب ہوتا ہے. مسکراتے رہو سارٹھ والوں، اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا ایک مرتبہ مسکرائیے اور میرے تاج الشریعہ کے نام پر لہرا کر بولے سبحان اللہ. زور سے زور سے زور سے ذرا پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ایک شعر سنیے، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پیسہ واپس، لیکن جو دیا ہوگا وہی آ کے لے گا، دوسرا آدمی آ نہیں سکتا. سنیے، بہت دیر سے بیٹھے ہیں آپ، تھوڑا سا بس 2 منٹ آپ کا وقت ملا. سنیے ایک شعر پڑھیں گے؟ پڑھیں؟ اجازت ہے؟ نہیں دیجیے گا تو وہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے مجھے بلایا کیوں. علامہ غلام جیلانی ازہری کھنڈوا MP سے آئے ہیں، علامہ امتیاز برکاتی سنبھل مراد آباد سے آئے ہیں، عظمت رضا بھاگلپور سے آئے ہیں، شہزاد سنبھل پوری اڑیسہ سے آئے ہیں. تو ہم بھی تو کہیں سے آئے ہیں نا بھیا. ہم سے بھی ایک شعر سن لیجیے آپ. سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اپنے عشق کا خراج پیش کرنے والوں، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. سنیے، عظیم المرتبت ہے خان وعدہ اعلیٰ حضرت کا. عظیم المرتبت ہے خان وعدہ اعلیٰ حضرت کا. جہاں دیکھو جدھر دیکھو ہے شہرہ اعلیٰ حضرت کا. نگاہ مفتی اعظم نے کیا سے کیا بنا ڈالا، نواسا بن گیا تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کا. نگاہ مفتی اعظم نے کیا سے کیا بنا ڈالا، نواسا بن گیا تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے. بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. حضور ذرا نوازی، آپ نے دعائیں، آپ کی دعائیں ہی کافی تھی، آپ نے انعام دیا، بہت بہت شکریہ. یہ کام محترم نور عالم صاحب کو کرنا چاہیے. آپ نے بڑے بڑے مولانا کو بلایا، بڑے بڑے علامہ صاحب کو بلایا. خدا کی قسم یہ بھی کمال نہیں ہے نور بھائی، مگر میں کہتا ہوں آپ نے جو کام کیا ہے وہ میرے دل سے پوچھئے. آپ کے گھر کی نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کیا مکھیا جی. اچھا یہ مکھیا جی پہلی بار کوئی 200 روپیہ دیا، ورنہ جتنا آج تک ہم کو مکھیا دیا ہے 500 سے کوئی کم نہیں دیا ہے. نہیں جو بات ہے وہ بتا دے رہے ہیں، ہم کچھ نہیں بول رہے. میں نے جو حقیقت ہے وہ بتا دی. معافی چاہتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ آپ بہت دیر سے بیٹھے تھے اس لیے. بس ایک چونکہ بات چلی تھی سرکار تاج الشریعہ کی ہے نا، بس تھوڑا سا 1 منٹ کا ایک لے کر ایک شعر پڑھے. بھیا اجازت ہے نا؟ سبحان اللہ کہیے گا نا. ہاں سبحان اللہ کہیے. یہ انعام آتے رہتے ہیں، روزانہ آتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، خرچہ بھی ہوتا رہتا ہے، مگر اللہ کی قسم کبھی کبھی جو 10 ٹکیا دیتا ہے وہ بہت کام آتا ہے، ٹرین میں کام آتا ہے. ریل گاڑی کے سفر میں ایک بھکاری بھی چڑھا، سب کسی سے مانگتا، وہ پاس میرے آ گیا. دھیرے سے اس نے کہا کہ مجھ پہ کرم کیجئے، کھانا جا کے کھا سکوں، بس 20 روپیہ دیجئے. اتفاق میں وہاں اس وقت خالی جیب تھا. دھیرے سے میں نے کہا کہ معاف کر دو، تم ذرا معاف کر دو. سنتے ہی وہ اس قدر جھلا گیا، بڑبڑاتا ہوا وہ پاس میرے آ گیا. کہا معاف کرتے کرتے تو برباد ہو کے رہ گیا، ٹھیک سے میں جوڑ دوں تو لاکھوں کا گھاٹا ہوا. پھر دھیرے سے اس نے کہا بھوکے پر کرم کیجئے، 20 روپیہ نہیں ہے تو 2 روپیہ دیجئے. میں وہاں مجبور تھا، انکار ہی کرتا رہا. تنگ آ کر وہ بھکاری زور سے کہنے لگا 2 روپیہ بھی نہیں ہے آپ کے جب ہاتھ میں، آئیے پھر بھیک مانگے دونوں مل کے ساتھ. یہ کیٹیگری ہوتی ہے. اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جو بھی محبتوں کا انعام آپ دیتے ہیں اس سے بڑا انعام آپ کے پاس ہے. وہ انعام کس نام کیا ہے؟ خدا کی قسم ایک دیں گے تو ایک ہی ملے گا، لیکن جو اللہ کی تسبیح سبحان اللہ پڑھے گا اس کو 90 نیکیاں ملتی ہے. تو ذرا ایک مرتبہ اس مہنگائی کے دور میں مہنگائی کے دور میں سستا سودا خریدیے، ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کا کہ 90 نیکی کمائیے. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ.
دل سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، میں نے ہر بار مقدر کو سنورتے دیکھا۔ دل سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، میں نے ہر بار مقدر کو سنورتے دیکھا۔ دل سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، میں نے ہر بار مقدر کو سنورتے دیکھا۔ حسن یوسف پہ گرفتار زلیخا تھی مگر لب یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا۔ حسن یوسف پہ گرفتار زلیخا تھی مگر لب یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا۔ میں بات کر رہا تھا کہ محترم نور عالم صاحب بڑے علماء کو بلایا، گھر سجایا آپ نے، اتنے بڑے اسٹیج لگائے، لوگوں کو کھانا کھلایا، یہ کمال نہیں ہے؟ لیکن آپ نے جو کام کیا ہے وہ سنیے، آپ نے جو لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھا ہے۔ آج طبیعت خوش ہو کر یہ جملہ میرے شعر کی شکل میں نکل رہا ہے کہ میرا جہاں تک ایقان کہتا ہے، وجدان کہتا ہے، نظامت کے تیور بولتے ہیں، ہم سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ چائے والا چائے بیچ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ کرسی مل ہی جائے گی، وہ ایک ہی آدمی کے نصیب میں تھا، سمجھ رہے؟ چلیے اپنا کام وہ بھی کرتے ہیں، بہت اچھا سجا رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت مسکرا گئے۔ بس ایک شعر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں جو بات جس کا تذکرہ کر رہا ہوں، آج نور عالم صاحب اور عبدالخبیر صاحب کا گھر، ان کے بھائیوں کا گھر، میرا دل کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ نعت گوئی کے جب سے ہنر آئے ہیں، میرے آنگن میں چاند تارے اتر آئے ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ذرا دل سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بول دے سبحان اللہ۔ اشعار میرے ہیں، زبان میری ہے، مگر کہنا محترم بھائیوں کا ہو رہا ہے۔ نعت گوئی کے جب سے ہنر آئے ہیں، میرے آنگن میں چاند تارے اتر آئے ہیں۔ گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں جناب جبریل، آج سرکار دو عالم تیرے گھر آئے ہیں۔ گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں جناب جبریل، آج سرکار دو عالم تیرے گھر آئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی اس پاکیزہ محبت کا، آپ کا کام یہ علماء کرام کر رہے ہیں۔ بس بیچ میں آپ کی سماعتوں کے جگانے کے لیے ناظم کی نظامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، 2 منٹ کا وقت لے لیا، لیکن کس کی معافی مانگوں؟ کاہے معافی؟ ہم کو اپنے اسی کام کے لیے بلایا، ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو صبح میں ہم کو اپنا کام دکھا دیں گے، اس لیے سب کچھ اپنے حساب سے ہو رہا ہے، ٹھیک ٹائم پر چل رہا ہے۔ اور ویسے بھی بریانی کو دیکھ کر بریانی نہیں کھانی چاہیے، ساتھ میں سلاد ہے، پاپڑ ہے، سب دینا چاہیے۔ علی تقریر ہی سنیے گا تو شہزاد بھائی کس لیے آئے ہیں، عظمت رضا بھاگل پوری کس لیے آئے ہیں، کسی مہمان کا دل مت دکھائیے، یہ غلط بات ہے۔ ہم سب لوگ محبت اور احترام کے ساتھ بیٹھیے، مسئلہ سیکھیے۔ بڑے پڑھے لکھے عالم کو نور عالم بھائی نے انتخاب کیا ہے، ورنہ آج کل ایسے ایسے عالم، ایسے ایسے مقرر پیدا ہو رہے ہیں۔ حضور علامہ صاحب کی ایک جگہ میں تقریر کروا رہا تھا، ایک مولانا صاحب بول رہے تھے دریائے اجلا، تو ہم نے لقمہ دیا، بھیا اجلا نہیں دجلا، تو بولیے حضرت اجلا سے کٹ کے دجلا نکلا۔ ایسے ایسے بے وقوف مقرر پیدا ہو رہے ہیں، مگر آج آپ نے جو خطیبوں کا انتخاب کیا ہے، جو شاعروں کا انتخاب کیا ہے، میں آپ کے اس انتخاب پہ قربان ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ علامہ امتیاز صاحب نے جہاں سے چھوڑا ہے، خدا کی قسم غلام جیلانی ازہری، وہاں سے صرف 10 منٹ ٹائم دے دیجیے گا، 2 گھنٹہ آپ کے پاؤں میں زنجیر نہ لگا دیں تو پھر جمال اختر نام چینج کر دینا میرا، سمجھ رہے ہیں؟ آئیے محبت اور احترام کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور ایک لہجے سے ملاقات کیجیے۔ شاعر اسلام جناب شہزاد رضا سنبل پوری مجھ کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی جیسے نالائق داماد کو سسور دیکھتا، بہت غور سے دیکھ رہا ہے، بیٹا کب ہٹے کہ ہم سٹیں۔ بہت دیر سے بیٹھا ہے، بہت لمبا سفر کر کے آیا ہے، بہت اچھے قد کا شاعر ہے، نبی کی نعت بڑے ادب سے پڑھتا ہے، بڑا سنجیدہ لہجہ ہے۔ حضرت عظمت رضا بھاگل پوری نے جہاں سے چھوڑا تھا اس سلسلے کو دراز کریں گے بھائی محترم شہزاد سنبل پوری۔ آئیے ذرا ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے دیکھیے دعا کر رہے ہیں، مسافر آدمی ہیں ہم، کنٹینیو گھر سے نکلے ہیں، عید کے بعد 2 دن کے بعد نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا بیٹا 3 سال تک پچھتائے گا۔ نہیں جو بات ہے بتا دی ہم، باقی آپ جانیے۔ اٹھا لیا؟ اب ایک مرتبہ نعرہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے والے ہیں، ایک دعا بھی کریں گے۔ آج بعد مت پچھتائیے گا۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے مولا اس کو مدینہ شریف مرنے سے پہلے دکھا دے، اور جن لوگوں نے نہیں اٹھایا ہے صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کا موبائل ہینگ کر جائے۔ یہ بد دعا قبول ہوگی ضرور جو ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اٹھایا ایک مرتبہ لگاؤ نعرہ محبت کے ساتھ اور بتاؤ کہ یہ سارت کا علاقہ مدھوپور کے عشق کے نوجوانوں کا علاقہ ہے، یہاں نعت بھی سنی جاتی ہے اور تقریر بھی سنی جاتی ہے۔ تیور کے ساتھ رات کے 9 بجے والا جذبہ ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔